نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید الفرقان الحمید یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ دوستو، جنات کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ شیطان جنات کے ثابت قرآن اور حدیث کے دلیل میں یہ پارٹ نمبر 59۔ تو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ ایک حدیث میں ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بالمدینۃ جنن قد اسلموا فاذا رأيتم من هذا العوام شيئا فأذنوا ثلاثا فإن بدع لكم فاقتلوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگ دوستو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں جو جنات تھے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، مسلمان ہو گئے تھے۔ اب جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 مرتبہ تنبیہ کرو، اگر پھر بھی وہ سامنے آئے تو اس کو قتل کر دو، اس لیے کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ شیطان طرح طرح کے صورت اختیار کر کے لوگوں کو ڈراتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو قاضی ابو الیعلیٰ حنبلی فرماتے ہیں کہ شیاطین کو اپنی صورت بدلنے کا اور صورت تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہاں، یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کلمات اور خاص قسم کا کوئی فعل بتا دیتے ہیں، جب یہ فعل اور کلمہ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک صورت سے دوسرے صورت میں تبدیل فرما دے۔ یہ کہنا کہ شیطان اور جن اپنی شکل و صورت بدلنے پر قادر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان اور جن اس کلمہ پر قادر ہیں، جب بھی وہ کلمہ کو ادا کرے اور اپنی مخصوص حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک صورت سے دوسرے صورت میں منتقل کر دے، اور ان کی فطرت میں یہی طریقہ جاری رہتا۔ لیکن بذات خود اپنے آپ کو مختلف اشکال میں ظاہر کرنا جنات شیاطین کے لیے محال ہے، کیونکہ ان کا اپنی ذاتی صورت سے دوسری صورتوں میں خود کو منتقل کرنا ان کے بنیاد کے خلاف۔ جب ان کے اجزاء اور دوسری صورت میں منتقل ہو جائیں گے تو یہی صورت کی حیات باطل ہو جائے گی اور مجموعی طور پر وقوع فعل محال ہو جائے گا۔ تو یہ جنات اور شیاطین بذات خود اپنے آپ کو دوسری صورتوں میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ اور قاضی ابو الاعلیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے کے مختلف شکلیں بدلنے کے متعلق بھی یہی صورت ہے، اور یہ جو ابلیس کے بارے میں آیا ہے وہ سراقہ کی شکل میں ظاہر ہوا، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت وحیہ قلبی کی صورت میں اکثر طور پر آتے تھے۔ تو اسی بات پر محمول ہے کہ جو ہم نے ذکر کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے قول پر ان کو قدرت بخشی ہے جس کے کہنے سے
اللہ تعالیٰ ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو محترم بزرگ دوستو، اس سلسلے میں اور ایک جنات کا نام ہے غیلان جادوگر جنات۔ تو اس بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غیلان کا ذکر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ صورت کو تبدیل کر سکے، لیکن انسان کے جادوگروں کی طرح جنات کے بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کو دیکھیں تو آذان دیا کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیلان کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سحرۃ الجن، یہ جادوگر جنات ہیں۔ اور بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنا اذا رأینا الغیلان ان ننادی للصلاۃ، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم غیلان کو دیکھے تو آذان دیا کرے۔ تو حضرت ابن عباس سے کے شاگرد حضرت مجاہد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نماز شروع کرتا تھا تو شیطان میرے سامنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت اختیار کر کے آ جاتا تھا، تو مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد یاد آیا، تو میں نے اپنے پاس ایک چاقو چھری رکھ لی۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو میں اس پر چڑھ گیا اور اس کو چھری یعنی چاقو سے ہوب دی، جس کی تاب نہ لا کر وہ زمین پر گر پڑے۔ اس واقعہ کے بعد میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو محترم بزرگوں دوستو، اور بھی کتاب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمایا کہ کتا اور اونٹ کے متعلق جنات کے ساتھ تشبیہ کے طور پر فرمائی ہے، کیونکہ کالا کتا باقی قسم کے کتوں سے زیادہ شریر اور سب سے کم فائدہ مند ہوتا ہے، اور اونٹ کے مشکلات جھیلنے اور برداری میں جنات کے مشابہ ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، شیطان جنات کے بارے میں جو بات چل رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ اور بھی اس بارے میں بات ہوگی۔ وما علینا البلاغ۔